السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتا دیا تھا کہ حسد کیوں لوگ کرتے ہیں اور حسد کا شکار وہ آدمی ہو جاتا ہے جو کسی کی کسی چیز کو برداشت نہ کرے۔ کچھ علامات اس کی ہوگی، وہ بھی ہم آگے بیان کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں حسد کی وجوہات، حسد کی وجہ، کن وجہ سے انسان کسی سے حسد کرتا ہے، کون سی ایسی وجوہات ہے جن کی بنا پر ایک انسان دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی وجہ ہیں، اسباب ہے کہ جن کو ہم خود سے تو دور نہیں کر سکتے کہ ان وجوہات کو چھوڑ دے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں، عقل اور دانش سے کام لے کر ہم کسی کی حسد سے بچ سکتے ہیں اور اس کی حسد کی آگ سے خود کو چھڑا سکتے ہیں۔ عموماً ایک انسان کا جب دوسرے انسان سے حسد اور کینہ، نفرت ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت اس دوسرے محسود انسان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ میرے ساتھ حسد کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ باتیں ہیں، وجوہات ہیں، ان کو ہم سمجھ لیں کہ اگر وہ وجہ آپ کے اندر آ جائے تو اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہوگا۔ عموماً دنیا میں جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو حسد اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اس انسان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس سے ہمیں جلن ہوتی ہے، اور یہ جلن جو ہے مفت میں نہیں ہوتی کسی سے، بلکہ کسی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ جب ایک انسان دوسرے سے بڑھ جاتا ہے، پہلے تو اس کی کیٹیگری کا ہوتا ہے، اس کیٹیگری سے جب وہ آگے ذرا بڑھ جاتا ہے تو اس کے جو دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی وغیرہ اور جان پہچان والے، وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اجنبی انسان کسی سے حسد نہیں کرتا، اس سے اس کو کیا تعلق، کیا سروکار۔ عموماً حسد وہی لوگ کرنے لگ جاتے ہیں جن سے ان کی جان پہچان ہو، رشتہ دار ہو، اپنے ہو، پرائے وغیرہ۔ اب ہم آپ کو کچھ وجوہ بتا دیتے ہیں جن کی وجہ سے انسان سے حسد ہو سکتا ہے، تو ان کو آپ کیا کر لیں، سمجھ لیجئے۔ ایک وجہ حسد کی ہو سکتی ہے عزت۔ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزیز بنا دیتا ہے، تو اس کے جو ہم رقاب ہوتے ہیں، ہم نوا، جو برابر کے لوگ ہوتے ہیں، ہم عصر، ہم جولے، وہ لوگ اس سے جلنے لگ جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہونا تو اس عزت کے ساتھ ساتھ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھے جن سے اسے حسد کا خطرہ ہو۔ دوسری وجہ ہے حسد کے لیے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان سے حسد ہو سکتی ہے، شہرت۔ دنیاوی شہرت ہو یا شہرت حسنہ ہو، دینی اعتبار سے اللہ نے اسے شہرت دی ہو، تو اس کے جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں، جان پہچان والے، وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے کہ دیکھ اس نے کون سا ایسا کمال کیا ہے، کون سا ایسا تیر چلایا ہے، ہم بھی تو یہ کر رہے، اس کو جو اتنی شہرت مل گئی، تو اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنی شہرت کو ذرا دبائے رکھے، ان لوگوں کے سامنے اپنی شہرت کو نہ لائے، تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ بچ سکے گا۔ تیسری وجہ ہے حسد کی، وہ ہے مسرت۔ مسرت کس کو کہتے ہیں؟ خوشی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ خوشی عطا فرما دیتے ہیں، مثلا پہلے کمزور تھا مالی اعتبار سے، اللہ نے امیر بنایا، پہلے کیا تھا کوئی کمال وغیرہ نہیں آ رہا تھا، بعد میں اس نے کمال سیکھ لیا، تو ظاہر ہے اس سے زیادہ خوش ہوگا نا۔ اور بعض لوگوں کی خوشی جو ہے بعض لوگوں کو کیا نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی، تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ حسد کا شکار ہو جائے، یعنی محسود ہو جائے، حاسدوں کی نظر میں آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے نمبر 4، وہ ہے مال و منال اور دولت کا ہونا۔ جب ایک انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، مال و منال مانا دولت، پیسہ، پہلے اس کے پاس دولت پیسہ نہیں تھا تو کسی کی نظر میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب مال و پیسہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ جو اس کے برابر کے لوگ تھے انہیں کب برداشت ہوگا کہ اس کے پاس مال یا اس کے پاس دولت ہو۔ تو مال و منال ہونے کے وقت بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، ذرا سوچ لے کہ کوئی اس کو کیا نہ کرے، اپنی حسد کا نشانہ نہ بنائے۔ نمبر 5 ہے حسن و جمال۔ یہ تو ظاہر ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ حسد کرتے ہیں۔ عموماً تو خواتین میں، لڑکیوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے وہ ایک دوسری کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی بھی موقع پر ہو، ازدواجی موقع پر، کہ جب اس کی شادی ہو گئی، ایک لڑکی ہے اس کی دوسری کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور ایک کی ہو گئی، حسن کی وجہ سے اس کی مانگ زیادہ ہو،
اور اس کو لوگ ظاہر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا ظاہر حسن و جمال کی طرف انسان کا طبعی میلان ہوتا ہے نا، تو جو حسین و جمیل ہو وہ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور جو حسین نہیں ہوتا اس کے پاس لوگ اتنے اٹریکٹ نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ محسود بن جاتا ہے، کسی کی جلن کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے علم و دانش۔ علم و دانش کی وجہ سے بھی انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جب ایک انسان اس کا علم دوسرے سے کیا ہے زیادہ ہے، یا کیا ہے بعض اوقات ایک استاد کیوں نہ ہو، جب اس سے اس کا شاگرد بڑھ جاتا ہے تو اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو پہلے مجھ سے پڑھ رہا تھا یا کیا کر رہا تھا اتنا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس مقام تک پہنچ جائے گا، تو وہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرے، پناہ مانگے۔ ایک اور وجہ اس کے لیے نمبر 7 میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے کمال و ہنر۔ جب آپ کے پاس کمال آ جائے، پہلے مثلا ایک شخص سے بکمال نہیں، اسے کچھ نہیں آ رہا تھا، بعد میں اس نے کوئی کمال سیکھ لیا، تو ظاہر ہے جن لوگوں کے ساتھ پہلے اٹھتا بیٹھتا جا رہا تھا، جن کے پاس اس کے اوقات اکثر بسر ہو رہے تھے، تو اس کو کب برداشت کرے گی، کیونکہ جب ایک کمال کا بن ان کے پاس تھوڑی رہے گا نا، اب اس کا اعلیٰ مقام ہوگا، ان سے الگ ہو جائے گا۔ ایک اور وجہ ہے حسد کے شکار ہونے کی مقابلہ بازی۔ اکثر لوگ جو ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں مقابلہ بازی کی وجہ سے۔ مقابلہ بازی سے میری مراد یہ ہے کہ مثلا کوئی کھیل ہے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال، اور بھی بہت سارے کیا ہے کھیل ہے، گیمز ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے میدانی مقابلے کے، اس میں اکثر لوگ جو ہے ساتھی سے جیت جاتے ہیں، ان کے ساتھی ہار جاتے ہیں، یا اسی طرح سے کسی کام میں جب دونوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ایک ہار مان جاتا ہے، دوسرا بازی جیت جاتا ہے، تو اس سے بھی ان کے بیچ حسد بڑھ جاتی ہے، یا تو دونوں ایک دوسرے سے کرتے یا ایک کر لیتے دوسرا نہیں کرتا، اس کی حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ ایسے پکے مخلص دوست جو آپ کے کیا ہو دل کے دوست ہو، ان سے ایسے میدانوں میں مقابلہ نہ کرے کہ جن کی وجہ سے ان کی جو دوستی ہے نا دشمنی میں بدل جائے۔ نمبر 9 ایک وجہ ہے تحقیر و توہین۔ اگر اللہ نے کسی کو رتبہ دیا ہو یا کچھ بھی دیا ہو، ممکن ہے کسی بھی طرح سے مثلا اس کو عزت ملے، شہرت ملے، مسرت ملے، مال و منال، اس کے پاس حسن و جمال، علم و دانش، کمال و ہنر، یہ مقابلوں میں جیت جاتا ہے، تو بعض اوقات ہم نادانی میں کیا کر لیتے ہیں، پھر دوسرا جو ساتھی ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے یا رشتہ دار ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ہم اس کی توہین شروع کر دیتے ہیں کہ جا تو ایک ٹکے کا نہیں، تم بے عزت دیکھے میری کتنی عزت ہو رہی، تمہیں تو لوگ جانتے تک نہیں میری کتنی شہرت ہے، دیکھے لوگ میرے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تمہارا تو کوئی پوچھتا تک نہیں، تمہارے پاس 2-3 روپیہ نہیں، میرے پاس ڈالرز ہے، تم کتنی بدصورت ہو، دیکھے تمہارے چہرے کو کوئی دیکھنا نہیں چاہے گا، میرا حسن دیکھو، پوچھ نہ کیا، میرا علم و دانش دیکھو، تم کیا ہو، بیوقوف ہو، میں کتنا باکمال آدمی ہوں، تمہارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، دیکھے میں مقابلوں میں جیت جاتا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی وجوہات کو آپ اٹھا کر دوست کو کیا کرو گے، تنگ کرو گے، اس کی توہین کرو گے، تحقیر کرو گے، بعض اسے کیا کرو گے، بار بار اسے تم جلاؤ گے، بار بار اسے کیا کرو گے، بے عزت کرو گے، تو اس سے بھی وہ تمہارے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات کو سمجھ آ گئی نا کہ دیکھیے ان وجوہات کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھی حسد ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر کسی سے خود کو نہ بڑھائے اور نہ اپنی بڑائی جتائے، بلکہ کیا کر لے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر اللہ نے اسے عزت دی، شہرت دی ہے، حسن و جمال مال دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور ساتھ ہی کبھی کیا رکھے، خیال رکھے، لحاظ رکھے، تو انشاءاللہ کم سے کم کیا ہوگا، حسد سے بچ جائے گا۔ اگر کسی کی حسد کا شکار بھی ہوا ہو تو کسی نہ کسی درجے میں بچ کے رہے گا۔ والسلام۔